الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم سامعین، آج ہم ایک ایسی حقیقت پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس سے دنیا کا ہر انسان گزرے گا، اور وہ حقیقت ہے موت، قبر اور قبر کا عذاب یا نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے جسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اور اس کا آغاز قبر سے ہوتا ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القبر اول منازل الآخرہ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر وإن لم ینجو منہ فما بعدہ اشد، یعنی قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ اگر انسان یہاں سے بچ گیا تو آگے کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر یہاں نہ بچا تو آگے کے مراحل بہت سخت ہوں گے۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ قبر کا عذاب کیا ہے؟ قبر کا عذاب وہ عذاب ہے جو انسان کو مرنے کے بعد قیامت سے پہلے قبر میں دیا جاتا ہے۔ اگر اس کے اعمال برے ہوں، وہ گناہوں میں مبتلا رہا ہو اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من بولہ واما الآخر فکان یمشی بالنمیمۃ، یعنی دو آدمی قبر میں عذاب دیے جا رہے ہیں، اور ان کا عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ ایک پیشاب سے بچاؤ نہیں کرتا تھا اور دوسرا لوگوں میں چغل خوری کرتا تھا۔ قبر کے عذاب کے اہم اسباب۔ محترم سامعین، قبر کے عذاب کے کئی اسباب ہیں، جن میں سے چند اہم یہ ہیں۔ نماز کی پابندی نہ کرنا۔ نماز اسلام کا ستون ہے۔ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے یا اس میں سستی کرتا ہے، وہ اپنی آخرت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ غیبت اور چغل خوری، لوگوں کی برائیاں بیان کرنا اور ان کے درمیان فساد پھیلانا قبر کے عذاب کا بڑا سبب ہے۔ والدین کی نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اور نافرمانی انسان کو سخت انجام تک پہنچا سکتی ہے۔ حرام کمائی اور حرام کھانا، حرام رزق دعا کی قبولیت کو بھی روک دیتا ہے اور قبر میں بھی مصیبت بن جاتا ہے۔ ظلم اور ناانصافی، کسی پر ظلم کرنا، حق مارنا، یتیم کا مال کھانا، یہ سب قبر کے عذاب کے اسباب ہیں۔ زنا، شراب، جوا اور فحاشی، یہ گناہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں اور آخرت میں عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ قبر میں سوال، منکر اور نکیر۔ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں جن کے نام منکر اور نکیر ہیں۔ وہ انسان سے تین سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اگر انسان مومن ہوگا تو جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تب اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی خوشبو اور نعمتیں اسے ملیں گی۔ لیکن اگر انسان منافق یا کافر ہوگا یا گناہوں میں مبتلا ہوگا تو وہ کہے گا، ہائے مجھے معلوم نہیں، اور پھر اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ قبر کے عذاب کے کچھ مناظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر کے عذاب کے کئی مناظر بیان فرمائے۔ کسی کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا، کسی کی قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، کسی پر آگ کا دروازہ کھول دیا جائے گا، کسی کو زہریلے جانور ستائیں گے۔ یہ سب منظر ہمیں گناہوں سے روکنے اور نیکی کی طرف بلانے کے لیے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے قبر کی نعمتیں۔ محترم سامعین، قبر صرف عذاب کی جگہ نہیں بلکہ نیک لوگوں کے لیے یہ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النار۔ نیک انسان کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، روشنی سے بھر دی جاتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے اور اسے قیامت تک سکون ملتا ہے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے طریقے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم قبر کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ نمبر 1، نماز قائم کریں۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں کیونکہ نماز قبر میں روشنی بن کر آئے گی۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت کریں۔
خاص طور پر سورۃ الملک رات کو پڑھنے سے قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ نمبر 3، توبہ اور استغفار کریں۔ روزانہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ نمبر 4، صدقہ کریں۔ صدقہ قبر میں سایہ بنے گا اور عذاب سے بچائے گا۔ نمبر 5، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ والدین کی خدمت قبر کے عذاب سے نجات کا بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر 6، حلال رزق اختیار کریں۔ حلال کمائیں، حلال کھائیں اور حلال زندگی گزاریں۔ نمبر 7، دوسروں کو معاف کریں۔ دل سے کینہ، حسد اور نفرت نکال دیں، کیونکہ صاف دل قبر میں سکون لاتا ہے۔ موت کو یاد رکھنا دل کی اصلاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات، یعنی خوشیوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، نیکی میں آگے بڑھتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ آمین۔ اختتامی دعا۔ آئیے آخر میں سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔